حوالے سے ہم بات کریں گے ترقی کے حوالے سے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہماری قوت ارادی میں مضبوطی دکھائی دے۔ کس طرح سے قوت ارادی کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے، انڈیویجولی کریکٹرز کی بات کی جائے گی کہ افراد اپنے آپ کو کس طرح سے مضبوط بنا سکتے ہیں، ان کی اصلاح کس طرح سے جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، وہ اپنی اصلاح خود کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی سطح پہ بھی بات کریں گے اور ملک کی ترقی کی بھی بات کی جائے گی۔ بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جلدی سے ان کا تعارف کراتے ہیں اور ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں جوائن کریں قاسم جہانگیر صاحب، ایجوکیشنسٹ ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ قاسم صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ آج کے جو ہمارے دوسرے مہمان ان کا تعارف کراتے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ارشد جہانگیر ہیں، مائکرو بایولوجسٹ ہیں، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ڈاکٹر راشد میرا نام ہے، نہیں آپ نے الف پہلے لگا دیا، ارشد صحیح۔ ڈاکٹر راشد صاحب ہیں جی، ڈاکٹر راشد جہانگیر۔ تو کی کوشش کرنا ہے کہ ہم بچوں کو کس طرح سکھانا چاہ رہے ہیں، ان کی اصلاح کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں، اور صرف بچوں کی نہیں بلکہ بڑوں کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس ڈسکشن میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی پہ جی بات ہو رہی ہے۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، تزکیہ نفس، تزکیہ نفس کا آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنسیپٹ دیا جی، اور نسل انسانیت کے لیے سب سے جو خوبصورت جہاد ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، نسل انسانیت کے لیے، اور سب سے جو خوبصورت اصلاح کا پہلو ہے وہ آپ کا تزکیہ نفس ہے۔ صحیح۔ اب سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ سیلف اکاؤنٹیبلٹی سب سے پہلے نا جو میں کا احتساب کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا خود احتسابی کریں، خود اپنی ذات کو دیکھیں، اپنے اندر آپ غلطیاں ڈھونڈیں۔ صحیح۔ پھر ایک حدیث شریف ہے، اس کا میں حوالہ دوں گا، کہ جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے وہی بات پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ اچھا، اب سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا اگر اسلام میں تصور پڑھا جائے جی، تو معاشرتی طور پہ بھی، چونکہ یہ اس کا تعلق آپ کے سوال کا سوشل سائنسز سے زیادہ ہے، سوشل سائنسز کی جو تھیوریز جتنی اس وقت ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی اگر ہماری کسی بھی سوسائٹی میں اپلائی ہو جاتا ہے یا اس کی اپلیکیشن ہو جاتی ہے، تو یقین کریں کہ وہاں پہ دینے والے زیادہ ہوں گے، لینے والے کم ہوں۔ صحیح۔ اور سب سے جو خوبصورت انصاف ہے وہ بھی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اب دیکھیں اپنے اوپر جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، اب ایک گھر کا جو سربراہ ہے اس کی جو ذمہ داری ہے، اپنے گھر کے اندر کی ذمہ داری، پھر معاشرتی طور پہ ذمہ داری، کیا وہ اپنے بچوں کو جو باہر سے کما کے لے کے آ رہا ہے وہ واقعی حلال کا جو ہے رزق لے کے آ رہا ہے، پھر یہ کہ حلال کا رزق اپنے بچوں کو مہیا کرنے کے بعد کیا وہ اپنی فیملی کو اس طرح وقت دے پا رہا ہے کہ جس کی ضرورت ہے بچوں کو، پھر یہ کہ بچوں کی وہ تربیت کس طرح کر رہا ہے، اس کی تعلیم، اس کی تربیت۔ اچھا، پھر یہ جب ایک شخص ایک مثال اپنی قائم کرتا ہے تو اس کو دیکھ کے، چونکہ ہمارے ہاں ایک فینومنا ہے کہ بچے جو ہے گھر کے اندر، اور یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ بچے ہمیشہ گھر سے اڈاپٹ کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب جو ماں کی گود ہے اس کو سب سے پہلا جو ہے وہ اسکول کا درجہ دیا گیا، بالکل ایسے ہی ہے، بیسک فاؤنڈیشن ہے، تربیت گاہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب ماں باپ کے اندر جو خصوصیات ہوں گی وہ بچوں کو منتقل ہوں گی، وہ ان سے دیکھیں گے، وہ ان کو اڈاپٹ کریں گے۔ اگر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو پہلو انسان اپنی شخصیت میں اجاگر کرتا ہے اور وہ دوسروں کے لیے مثال قائم کرتا ہے، تو وہ مثال صرف آپ کے گھر میں ہی اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اوورآل پورے معاشرے کو اس کا فائدہ ہے۔ اور جسٹس بھی یہی ہے۔ دیکھیں جی، میری نظر میں نا، میں سمجھتا ہوں ہر انسان اپنی شخصیت میں ایک جج ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ہر انسان اپنی شخصیت میں جو ہے وہ خود ایک وکیل ہے۔ ہم خود اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں تو معاشرے سے تو برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری جانب کوئی نہ آئے، کیونکہ ہمیں تو کسی قسم کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو پرفیکٹ ہیں، ہمارے پاس تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ سیکھیں، کچھ بدلیں یا کچھ کنٹرول کریں۔ ایگزیکٹلی، آپ نے بالکل میری سوچ کو جو ہے نا انڈورس کیا ہے جی، یہ 100% ہے۔ ہم اپنے اندر ہمیں جو غلطیاں، اچھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم پرفیکٹ یا مکمل انسان ڈھونڈو گے تو اکیلے رہ جاؤ۔ بالکل ایسے ہی، بے شک۔ جب تک انسان اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، دوسروں کو غلط سمجھتا ہے، تب تک تو معاشرے میں کوئی آپ کی جو ہے وہ اصلاح نہیں ہو سکتی۔ بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ اب اگر دیکھیں جی، جیسے ایک ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ ٹریفک کے قوانین ہیں، میں
कुछ अर्सा पहले का एक वाक़या मुझे याद आ रहा है आपकी इस बात से कि इस्लामाबाद के एक चौक से मैं गुज़र रहा था, तो वहाँ पे ना रात के कोई 2 बजे थे और वो ना सर्दियों की बड़ी तुंदो तेज़ उस वक्त धुंधें पड़ती थी, वो उस तरह की धुंध पड़ती थी कि दूसरा शख्स नज़र नहीं आता था। तो 2 बजे मैंने इशारे पे मैं रुका, रुकने की बजाय मैंने देखा, अच्छा मैं रुका और गैर इरादी तौर पे रुका। उसकी एक वजह थी, मेरा इरादा था कि मैं रेड इशारा जो है ना वो क्रॉस कर लूँ। सही। वो चौक के अंदर कोई उस वक्त गाड़ी मौजूद नहीं थी, लेकिन अचानक ना मेरी नज़र एक गाड़ी पे पड़ी जो रुकी हुई थी और वो रेड नंबर प्लेट की थी, जो कि किसी एम्बेसी की थी। तो मैं खुद बड़ा इस चीज़ को देख के ना बड़ा एक मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ, ये एक शर्मिंदगी हुई कि हमारा मुल्क है, हमारी सड़कें हैं और हमारे ही कवानीन हैं और उनको हम लोग ही फॉलो नहीं कर रहे, जबकि वो रेड नंबर प्लेट वाली जो गाड़ी है वो उसको फॉलो कर रही है। तो उस चीज़ को देख के ना वो आज तक वो मेरे जहन में वो चीज़ चिपकी हुई है। वो ट्रैफिक के कवानीन अब गैर इरादी तौर पे मेरी ब्रेक लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो चंद एक वाक़यात आपकी इस्लाह के लिए होते हैं डेफिनेटली, जो अगर आप समझें और उसका जो मफहूम अगर आप देखें तो वो अगर आप अप्लाई करें तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, ये तो देखें छोटी छोटी चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हर गुजरता हुआ लम्हा जो है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है, वो हमें कुछ ना कुछ बताता है, कुछ सिखा। जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के 2 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जिन पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस्लाह के हवाले से, हम बात कर रहे हैं तरक्की के हवाले से, और ये दोनों तभी मुमकिन है जब हमारे अंदर मजबूत क़ुव्वत इरादी हो। तो अपनी क़ुव्वत इरादी को हम किस तरह से मजबूत बना सकते हैं, इरादा करने की सलाहियत को कैसे उजागर कर सकते हैं, इस पर जो है अब हम बात करेंगे, क्योंकि ये तभी मुमकिन है जब हम इंटरेस्ट डेवलप करने की सेंस रखते हों, जब हमें पता हो कि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। हम अपने बच्चों के अंदर जो है वो इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं कि उन्हें इस्लाह करनी है, अपनी इस्लाह हो, चाहे माशरे की इस्लाह हो, चाहे उन लोगों के हवाले से बात करें कि जो कमज़ोर हैं हमारे माशरे का, वो कमज़ोर तबका कि जिनको ज़रूरत है हमारी अवेयरनेस के हवाले से बात की जाए, किसी किस्म की हेल्प के हवाले से बात की जाए, मोटिवेशन के हवाले से बात की जाए, उनको इनकरेज करने के हवाले से बात की जाए। क्योंकि जब भी हम हेल्प का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा भी जो है वो कंसेप्ट हमारे जहन में आता है कि सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प करके ही हम जो है वो लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमें जो है वो लोगों की इस्लाह भी करनी है, लोगों को अवेयर भी करना है, लोगों को बताना भी है, उनको समझाना भी है, और साथ ही साथ उनके अंदर ये जज्बा प्रमोट करना है कि वो इस माशरे का फ़ाल किरदार बनने की हैसियत रखते हैं। उनके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है, इतना पोटेंशियल मौजूद है कि वो कुछ ना कुछ करें इस माशरे की तरक्की के लिए, अपना किरदार अदा करें, क्योंकि उन्होंने ही इस माशरे की तरक्की को आगे लेकर चलना है, इस माशरे की भाग दौड़ को आगे लेकर चलना है। और इसमें हम बिलखुसूस बात करेंगे नौजवान नस्ल की, जो कि बहुत ज़रूरी है कि वो ये कॉन्सेप्ट समझें, वो अपने अंदर इतनी कैपेसिटी डेवलप करें, ये इंटरेस्ट डेवलप करें। डॉक्टर साहब यकीनन आप मेरी बात को जो है वो इंडोर्स भी करेंगे, इसके साथ मुत्तफ़िक भी होंगे कि हमने बच्चों के साथ साथ नौजवानों पे भी उतनी ही कड़ी निगाह रखनी है, उनको भी उतनी ही इस्लाह की ज़रूरत है। स्टेप बाय स्टेप बात की जाए, डे बाय डे बात की जाए कि जितनी हम बच्चों के हवाले से कंसर्न रहते हैं या उन पे फोकस करते हैं कि अभी ये तरबियत के मरहले से गुजर रहे हैं, अभी इनको सिखाना है हर अच्छी बुरी बात, उसी तरह नौजवानों के अंदर भी हमने ये पोटेंशियल भरना है, उनके अंदर ये कैपेसिटी डेवलप करनी है कि वो इस मुल्क की तरक्की, इस माशरे के अमन इस्तेहकाम और इसके माशरे की सलामती के लिए कोई ना कोई किरदार अदा करें। फरमाइएगा। देखिए जी, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर मुझे याद आ रहा है आपकी इस बात से कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिरे आदम है ज़मीरे कुन फ़क़ां है ज़िंदगी। क्या बात है, वाह। तो देखिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो पाकिस्तान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है कि जहाँ नौजवानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। नौजवान किसी भी उसमें कौम की तरक्की में, किसी भी नस्ल की तरक्की में, कौम बनाने में सबसे जो बड़ा किरदार है वो नौजवानों का है। बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ तक मोटिवेशन की बात आती है, अच्छा नौजवान जो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो हमारे पाकिस्तानी नौजवान हैं, इनके अंदर अगर आप पोटेंशियल देखें, इनका अगर आप क्रिएटिविटी देखें, जो इनका जहन देखें, तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि बड़े तख्लीकी जहन के लोग हैं। सही। और बड़ा मस्बत सोच रखने वाले लोग हैं। लेकिन
ہمارے ہاں جو منفی عناصر جو کہ چند عناصر ہیں وہ اب اتنے زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، یا وہ مافیاز اتنے ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ وہ ہماری نوجوان نسل کو اب بے راہ روی اور ایک غلط راستے پہ اپنے چند ٹکوں کے مفادات کی خاطر وہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ جہاں تک نوجوانوں کے حوالے سے پالیسی ہے یا نوجوانوں کے حوالے سے ایک حوصلہ افزائی ہے، وہ اس میں بالکل ہمارے بزرگوں کا کردار ہے، نو ڈاؤٹ، میں آپ کی اس چیز کو ایگریڈائٹ کرتا ہوں، انڈورس کرتا ہوں، لیکن اس میں ایک بڑا کردار ہماری حکومت کا بھی ہے۔ بالکل۔ اب آج کل اگر آپ عام معاشرے میں دیکھیں، اور ہمیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اس بات کرنے میں، ہم اگر چھپانے کی کوشش کریں تو اس میں میرے خیال میں ہماری اپنی ہی غیر اصلاح ہے کہ جو نشے کی لت جس طرح بڑھتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اسکول کے لیول پہ، کالجز کے لیول پہ، پھر اس میں ہمارے نوجوان نسل کا بڑی بے دردی سے ان کو جو ہے اس کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ تمیز نہیں رکھی جا رہی کہ یہ میل ہیں یا فیمیل ہیں۔ ہر طرح کے نوجوان جو ہے ایک پارٹی نشے کا ایک کنسیپٹ دیا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے جو ہے لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ تو اب اس طرح کے جو بڑے لیول کے جو چیزیں ہیں یا جو انتظامی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ قوانین جو ہے ریاستی قوانین ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو وہاں پہ ہماری حکومت وقت کا سب سے بڑا ایک کردار ہے، ان کا سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو ختم کریں اور اس چیز کو ہمارے معاشرے سے ہمارے نوجوانوں کو بچائیں۔ والدین کا جہاں تک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، اب ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جب بچہ گریجویٹ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ بینگ اے ڈاکٹر اور سائیکالوجیکل جو سائنسز ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کا لڑکپن کی یا ایڈولسنٹ جو ایج ہے 18 سے 25 سال، جو سب سے زیادہ کڑیل جس کو جوان کہا جاتا ہے، لیمن لینگویج میں بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اب 18 سے 25 سال کی جو ایج ہے کڑیل جوان ہے، اور یہ آپ کا سب سے بڑا جو ہے نا ایکچوئل جو ٹریک ہے لائف کا، وہ یہاں پہ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جو آپ زندگی کی آپ ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں سائیکالوجی پوائنٹ آف ویو سے 18 سے 25 سال کی ایج میں آپ کی ایک سیٹ ہوتی ہیں کہ جی آپ نے جانا کس طرف ہے۔ پھر ایک تیسری چیز اس میں بتا دوں کہ وہ ہے ڈس اورینٹیشن، ایک جو سب سے بڑا نوجوانوں میں مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بچہ پی ایچ ڈی کر جاتا ہے، اسے اس وقت بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جی میری اورینٹیشن کیا تھی، یا میرا جو فیلڈ تھا کہ کس فیلڈ میں نے اسپیشلائزیشن کرنی تھی یا کس فیلڈ کو میں نے اڈاپٹ کرنا تھا۔ کیوں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس میں یہاں پہ پھر ہمارے جو ہے نا ایجوکیشنسٹ، ان کا سب سے بڑا جو ہے نا جی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے ایک ڈرا بیک ہے ایجوکیشن سسٹم کا، یا جو ہمارے ایجوکیشنسٹ ہیں، اللہ معاف کر کے ایجوکیشن کو بھی آج کل کاروبار کی وہ ایک ایجوکیشن انڈسٹری کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ دس از ناٹ انڈسٹری، دس از سروس۔ بالکل۔ میڈیکل جو ہے اس کو بھی انڈسٹری کا نام دیا جاتا ہے، میڈیکل از ناٹ انڈسٹری، اٹس اے سروس۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہمارے ہاں جب سروس کو انڈسٹری کا درجہ دے دیا جاتا ہے تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ایک ڈس اورینٹیشن کے مسائل ہوتے ہیں، پھر آپ کے تعلیمی مسائل ہوتے ہیں، پھر آپ تمام سہولیات مہیا کرنے کے باوجود آپ طالب علم کو تعلیم تو دے سکتے ہیں لیکن اس کو شعور نہیں دے سکتے، جو کہ ہمیں موجودہ صورتحال میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جگہ جگہ پہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم کسی کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو فالو کر سکے، ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو، ان ایس او پیز کو اپنائے، تو وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ ریزسٹنس شو کرتے ہیں کہ نہیں، ہم جو سوچ رہے ہیں، جو ہمیں پتہ ہے وہ ٹھیک ہے، آپ ہمیں غلط بات بتا رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم کسی کو اچھی بات بھی بتا رہے ہیں تو اس وقت ہمیں غلط لیا جا رہا ہے۔ یہ کانسیپٹ ڈاکٹر صاحب کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیں اس کا تعلق پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے ہے۔ اب سائنس کی تھیوریز کہتی ہیں کہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ 4 سال کی عمر میں بچے کا ہو جاتا ہے، کہ 4 سال میں وہ ڈیولپ کر جاتا ہے۔ ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، پھر شریعہ کو دیکھیں تو اس میں پھر ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ 7 سال کے بچے پہ آپ سختی سٹارٹ کریں، 7 سال تک بچپنا ہے، تو چلیں 4 سال ہے یا 7 سال ہے، اس کو ہم کنفلکٹ میں نہیں لے کے آتے۔ لیکن جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، اب اکثر ہم گھر میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اکثر ہم اس طرح کی حرکات و سکنات کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے کہ جو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے ان کو نہیں پتہ چلے، یہ تو چھوٹا ہے، ابھی اس کے اوپر کیا توجہ دینی، دیکھا جائے گا بعد میں۔ اچھا، اب ہمیشہ نا انسان
جب اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو وہ دو طرح کے شعور ہوتے ہیں اس کے پاس، ایک لا شعور ہوتا ہے، ایک شعور ہوتا ہے. صحیح. جی لا شعور کو ہم سب کانشیس کہتے ہیں. جی جی بالکل. شعور جو ہے وہ آپ کا کانشیسنس ہے. جو کاپیز آپ کی بن چکی ہیں، جو فائلز آپ کی سب کانشیس میں بن چکی ہیں، وہ آپ کے پاس حفظ ہو چکا ہے. صحیح. کانشیس میں رہ کے اب بچوں کے سامنے گالیاں دینا، بچوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنا یا ایسی حرکات کرنا کہ جو ہمارے دوسروں کے بارے میں برا بھلا سوچنا، ان کے بارے میں کہنا، بالکل غیبت کہنا، اسی طرح غیبت کرنا یا کوئی ان کو اس طرح کے عمل کی دعوت دینا دوسرے کو بچوں کے سامنے، کہ جو اسلام میں یا شرعی طور پہ یا معاشرتی طور پہ غلط چیز ہے، حرام چیز ہے، تو وہ ان کے سب کانشیس میں بیٹھ جاتی ہے. جو چیزیں سب کانشیس میں ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کانشیس میں ان کو اپلائی نہ کریں، لیکن وہ سب کانشیس آپ کو بعض اوقات اتنا مجبور کر دیتا ہے بالکل، وہ آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے، کہ وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا جو تعلق جو چیزیں جو ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر تو دیکھیں جی ایک سیشنز ہوتے ہیں، اس کے اوپر پراپر ورک اپ کیا جاتا ہے، اور یہ چیزیں تو ہمارے اسلام نے بتائی تھیں. بالکل ایسا ہی، لیکن وہاں جہاں پہ ایسا پراپر ورک اپ نہیں ہوتا یا لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو ان بچوں کی، ان نوجوانوں کی شخصیت پر اس کے کیا قوت ارادی کو مضبوط کریں، کس طرح سے کر سکتے ہیں، اپنے انٹرسٹ لیول کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. اور جہاں پہ مضبوط قوت ارادی کی بات آ رہی ہے، وہیں مستقل مزاجی سے کام لینا، تحمل مزاجی سے کام لینا بھی بہت ضروری ہے. اگر ہم تحمل مزاج ہوں گے، مستقل مزاج ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی ہماری قوت ارادی بھی دن بہ دن پروان چڑھے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل کی اگر ہم بات کریں، چونکہ ہم نوجوانوں کے حوالے سے زیادہ بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں وہ پوٹینشیل تو نظر آتا ہے کچھ کر دکھانے کا، وہ جوش، وہ جذبہ، وہ صلاحیتیں بھی موجود ہیں، وہ کیپیبلٹیز اور ایبلٹیز بھی ان کے اندر ماشاءاللہ سے موجود ہیں، لیکن وہاں پہ ہمیں پیشنس نظر نہیں آتا. یہ جو جلد بازی کا کانسیپٹ ہے کہ اوور نائٹ بلینئر بن جائیں، بس آج ہم نے یہ اٹیمپٹ کی ہے، اگلا اس کا رزلٹ ہمارے پاس سکسیس ہے اور کوئی رزلٹ نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس تو فیلئر کی گنجائش نہیں ہے، کوئی ہرڈل، کوئی آبسٹیکل، کوئی مشکل تو ہم نے دیکھنی نہیں ہے. یہ جو سوچ ہے یہ کس طرف لے کے جا رہی ہے نوجوان نسل کو؟ دیکھیں جی، اس سوچ کا تعلق ہے حرص سے، لالچ سے. جو سکسیس یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج بیج بویا کل جو ہے وہ درخت بن جائے. سکسیس یہ ہے کہ آپ بیج بوئیں، اس کا آپ خیال رکھیں، اس کو آپ پانی دیں، اس کو گرمی سردی میں، اس کا خزاں بہار میں مکمل جو ہے آپ اس کی دیکھ بھال کریں، اور پھر جب وہ بڑا ہو جائے پھر اس کا آپ پھل کھائیں. اوور نائٹ، اچھا جو نوجوان نسل کا معاشرتی اس طرح کی جو برائیاں ہیں کہ جیسے سنیچنگ ہے، اسٹریٹ کرائم میں ملوث ہونا، اس میں بھی ہم اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کافی پڑھے لکھے لوگ آج کل ہمیں ملتے ہیں کہ جی وہ جب پکڑے جاتے ہیں تو فلاں کی تعلیم یہ تھی، فلاں کی یہ تھی. تو اس میں جو یہ چیز اوور نائٹ بلینئر بننا یا مال و مال ہو جانا ایک رات کے اندر اندر، تو یہ چیز تو ہمیں پھر وہی ایک غلط راستے کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اس میں جہاں تک ایک ہے وہ کردار، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارے مختلف جو چیزیں، خصوصاً جو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، مختلف موویز دیکھتے ہیں، مختلف جو ہے اس طرح کی ٹاپک، اب تو خیر کافی ایک حد تک جو ہے حکومت نے اس پہ پابندی لگا دی ہے کہ وہ انڈین موویز جو یہاں پہ پہلے دکھائی جاتی تھیں، اور اس کے اندر ہم کافی سارے اس طرح کی کہانیاں دیکھتے تھے اور سنتے تھے، اور پھر ان کو ہم اپلائی کرتے تھے. اور اس طرح کی کافی ساری جو ہے نا ہم نے فلمی سٹوریز ریئل میں بھی دیکھی ہیں کہ جو یہاں سٹنٹ کھیلا ہے نوجوانوں نے. کریٹیو لوگ ہیں جی. ایک شخص جو غلط کام کو ایک بڑے تخلیقی دماغ سے کرتا ہے، میں کہتا ہوں وہ اس سے زیادہ ذہین ہے کہ جو بیچارہ ایک مثبت راستے پہ خوف سے رہتا ہے. ایک جذبے کی علامت ہے، ایک بہادری کی علامت ہے، جرأت کی علامت ہے. یہ فرق صرف یہ ہے کہ راستہ غلط. اب راستے کو کس طرح چوز کرنا ہے، کس طرح اس کو منتخب کرنا ہے، یہ پھر جو ہے سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے معاشرتی عوامل، ان پہ اس چیز کا انحصار ہے کہ وہ ہم اپنے کریکٹر بلڈنگ، اس میں سب سے بڑا جو ہے نا سب سے بڑی ایک چیز ہے کریکٹر بلڈنگ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت کو کیوں رکھا؟ کبھی انسان سوچے. اسلام نے جو درجہ ماں کو دیا
وہ کسی اور دین نے نہیں دیا یا کسی اور مذہب نے نہیں دیا. اسی طرح جو ذمہ داری ماں کے اوپر ہے. اچھا ہمارے ہاں ایک چیز کہا جاتا ہے کہ جی بیوی کا ہی کام ہے وہ روٹی بھی بنائے جوتے بھی پالش کرے, گھر کے کام. شاید ہاں جی, شاید میں اپنے لسنرز کو یا بیگمات کو یہ چیز بتاتے ہوئے ان کو خوشی کا ہوگا, اظہار ہوگا اس چیز کا کہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. جہاں تک میں نے علماء کرام سے سنا ہے, ایک ماں کی ذمہ داری نہیں ہے یا ایک عورت کی بیوی کی ذمہ داری, فرض نہیں ہے اس کے اوپر اب کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے جوتے پالش کرے, اس کے لیے کھانا بنائے. اللہ تعالیٰ نے یا اسلام نے, معاشرے نے بھی, ایون سائنس کی کافی ساری تھیوریز ہیں مدر ایجوکیشن کے حوالے سے یا مدر ٹیچنگ کے حوالے سے, کہ جس میں ایک چیز جو اس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے ماں کے اوپر, وہ ہوتی ہے صرف اور صرف کریکٹر بلڈنگ, کہ آپ نے بچے کی جو ہے وہ تربیت کرنی ہے. کیا بات ہے. اور اسی لیے دیکھیں اسلام نے بھی سب سے پہلے جو ہے ماں کی گود کو سب سے پہلا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کہا ہے. اسی طرح اگر ہم نان اسلامک جو سوسائٹیز ہیں وہاں پہ ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی باقاعدہ جو ہے گیسٹیشن کے ٹائم پہ, پریگننسی کے دوران کافی سارے اس طرح کے ان کو ٹیوٹوریلز دیے جاتے ہیں, کافی سارے ان کو اس طرح کی ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں, کافی ساری ان کو ایجوکیشن دی جاتی ہے, اور باقاعدہ ان کو اس طرح کی بکس دی جاتی ہیں کہ جس میں ایج وائز, پیریڈ وائز یہ چیز مینشن ہوتی ہے کہ اگر اس ٹائم سے اس ٹائم کے پیریڈ میں آپ نے بچے کو اس طرح تربیت کرنی ہے, اس پیریڈ میں آپ نے اس طرح تربیت کرنی ہے. تو یہ چیزیں تو جی جو ہمارے معاشرے میں تو یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں, ہمارے پاس یہ تعلیمات پہلے سے موجود ہیں, صرف اور صرف اپلیکیشن نہیں ہے. جب ہم اس چیزوں کو اپلائی کریں گے اور ماں کی ایک تربیت اس طرح کی ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہر گود سے محمد بن قاسم بھی نکلے گا. واہ کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تربیت تو کرنا ہر کوئی چاہتا ہے, اور ہر کوئی چاہتا بھی ہے کہ ہمارے بچے کا فیوچر سیکیور ہو. والدین کی اگر ہم بات کریں, ہمارا بچہ کامیاب زندگی گزارے, پرسکون زندگی گزارے. اگر ہم نے زندگی کے کوئی جو ہے وہ مشکلات جھیلی ہیں, کن مسائل سے ہم نکلے ہیں, تو ہمارا بچہ ان پہ جو ہے وہ نہ جائے یا اس کو وہ مشکلات نہ آئے, اس پر کوئی آنچ بھی نہ آئے, یہ سوچ ہوتی ہے والدین کی. لیکن پھر کیوں جو ہے وہ تربیت میں فلاز رہ جاتے ہیں, بچہ اس طرح سے گروم نہیں ہو پاتا, یا بچہ وہ اپنے اندر احساس ذمہ داری نہیں پیدا کر پاتا کہ میں نے کیا کرنا ہے, مجھے جو سکھایا جا رہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں میں نے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ریزن ہے اس کے پیچھے پھر؟ اچھا اس کی جو دو ریزنز ہیں. سب سے پہلی ریزن یہ کہ اس سوچ کو سوچ کی حد تک رکھا جاتا ہے, سوچ کو اپلائی نہیں کیا جاتا. دوسری چیز یہ کہ ہمارے ہاں دو طرح کے آپ کو ملیں گے گھرانے, یا دو طرح کی سوچ ملے گی پیرنٹس کی. یا تو وہ بہت زیادہ بچے کو ضدی بنا دیتے ہیں, اس کی تمام خواہشات پوری کر کے, وہ اپنی طرف سے پیار کر رہے ہوتے ہیں, یا بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کرتے ہیں, مجھے ایک بریک. جی رپورٹ آپ نے دیکھی, اور اس رپورٹ سے بھی ہمیں یہی میسج ملتا ہے کہ پازیٹیو جو کمپٹیشن کی سینس ہے ہم نے وہ ڈیولپ کرنی ہے. ہم نے کمپیریزن میں نہیں پڑھنا, ہم نے موازنے میں نہیں پڑھنا کہ اس کو دیکھو وہ کس طرح سے جو ہے اپنی زندگی گزار رہا ہے, تم سے بہتر گزار رہا ہے, وہ تم سے اچھا ہے, وہ کامیاب ہے, تم کامیاب نہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب جو کہ آئے دن ہم سنتے ہیں, اور یہ بھی کہیں نہ کہیں ہماری قوت ارادی کو جو ہے کمزور بنا دیتی ہیں چیزیں. دیکھو کمپیریزن میں پڑ گئے ہیں ہم, سبلنگس کے ساتھ بھی کمپیریزن کیا جاتا ہے, آپ کے بھائی نے جو ہے وہ بہت اچھے مارکس لیا, آپ نہیں لے سکے, اس کو دیکھو وہ کامیاب ہے, آپ ناکام ہو, آپ تو فیلیئرز کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارو گے, وہ کامیابی کے ساتھ زندگی گزارے گا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہماری قوت ارادی کو بھی کہیں نہ کہیں کمزور کرتی ہیں. میں چاہوں گی 1-2 منٹ آپ ضرور اس پر بھی بات کریں. جی اس میں نا وہی بات, چونکہ پہلے بھی ایک تربیت کے فقدان پہ ہم کر رہے تھے, تو وہ تربیت کا فقدان ہی ہمیں اس طرف جو ہے کمزور قوت ارادی کی طرف لے کے جاتا ہے. اب تربیت کے فقدان میں ہم یہ چیز اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کو اتنا زیادہ پیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ بالکل آپ کے جی نازوں کا پلہ بن جاتا ہے, اور ایک کو اتنا متنفر کر دیا جاتا ہے کہ وہ باغی ہو جاتا ہے. تو اسلام نے ایک میانہ روی کا کنسیپٹ دیا ہے, اور انسان اور جو کنبے کا سربراہ ہوتا ہے یا جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو ایک جو ہے انصاف کے ترازو کا جو ہے درجہ دیا گیا ہے, دوسرے الفاظ میں جج کا درجہ دیا گیا ہے. تو ہمیشہ یہ چیز جو ہے, اچھا اب تربیت کا اس حوالے سے جو سختی اور نرمی ہے جی, اس حوالے سے جو ہے وہ معاشرتی طور پہ بھی ماں کی بجائے باپ کا زیادہ اس میں عمل دخل ہے, باپ کے کردار کا. ہماری اپنی فیملی میں ہزاروں مثالیں اس طرح کی ہیں, بالکل ایسے ہی
کہ بچوں کو اتنا زیادہ باپ اپنی شخصیت سے متنفر کر دیتا ہے کہ وہ باغی ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں پھر دیکھیں بچوں کے اندر وہ چیزیں سروائیو کرتی ہیں. بالکل کرتی ہیں. ایون ایک گھر میں ہوں گے 4 بھائی ہوں گے اور چاروں کا الگ الگ ان کی سوچ ہوگی، چاروں جو ہے الگ الگ ان کا نظریہ ہوگا، اور وہ اپنی اس اوپینین پہ اتنا ایک واویلا مچا دیتے ہیں کہ وہ دشمنی کی حد تک چلے جاتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں نا اب یہ چیز ایک چیز کبھی بھی نا تربیت میں ایک چیز شامل نہیں کی جاتی کہ اوپینین کیا ہے، فیکٹ کیا ہے. صحیح. سائنس بھی ایک چیز کہتی ہے، ایجوکیشن بھی کہتی ہے، اور اسلام بھی یہ چیز کہتا ہے کہ ہمیشہ جو انسان کے اختلافات ہوتے ہیں نا وہ فیکٹ پہ ہوتے ہیں، کبھی بھی اوپینین پہ نہیں ہوتے. صحیح. اب اس کی مثال میں اپنے سننے والوں کو اس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ گاڈ از ون، اللہ ایک ہے، اٹ از فیکٹ. صحیح. بینگ اے مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے علاوہ کوئی اس کے بعد نبی نہیں آنا. اٹ از اے فیکٹ. بالکل. اب جس کا یہ عقیدہ ہے وہ اس کے اوپر کٹ مرنے کو بھی تیار ہے. ہمارے ہاں جو اوپینین بیسڈ چیزوں کو اتنا ایک کر دیا، اور فرقہ واریت جو پھیلتی ہے یا جو لوگ فرقہ واریت سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بھی انہی چیزوں کو جو ہے وہ بیس بناتے ہیں، بنیاد بنا کے معاشرے میں تباہی کا وہ موجب کرتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو اسلام کے جو بھی ہیں ہماری جماعتیں اس وقت جتنی بھی ہیں، جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو بیسک کسی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. صحیح. بالکل ایسے ہی. جہاں پہ بھی اختلافات کہیں پائے جاتے ہیں وہ اوپینین بیسڈ ہوتے ہیں، اور ان اوپینینز کو ہم جو ہے فیکٹ کی درجہ دے دیتے ہیں. جی جی. صحیح. تو یہ اب اخلاقی تربیت ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو اگر اختلاف بھی کرنا ہے تو آپ کو اصول پتہ ہونا چاہیے. جس طرح ایک جنگ ہوتی ہے نا، بالکل، اگر آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، اس کے لاز کیا ہیں، ہم نے کس طرح سے ان کو فالو کرنا ہے، اگر کوئی وائلیٹ کر رہا ہے تو پھر اس کی کیا سزا ہے، ان چیزوں کو دیکھنا ہے. بالکل یہ ایک لاز ہوتا ہے نا. تو آپ کو کم از کم بچوں کو جب آپ تربیت دے رہے ہیں تو آپ کو ان کو یہ بھی تربیت کا حصہ بنانا چاہیے کہ اختلاف کرنے کے بھی کیا اصول ہیں. صحیح. یہ ایک جھگڑا کرنے کی بھی جو ہے نا وہ کیا اصول ہیں، کس چیز پہ آپ نے جو ہے ریئیکشن کرنا ہے اور اس حد تک ریئیکشن کرنا ہے. صحیح. اور یہ چیز تب تک آپ بچوں کو نہیں سکھا سکتے جب تک آپ اپنی پرسنالٹی میں وہ چیز بالکل وہ ڈیولپ کریں گے تو یقیناً وہی ریفلیکٹ کرے گا آپ کے بچوں کی پرسنالٹی میں. کیا کہنا چاہیں گے قاسم صاحب؟ امپلیمنٹ اپنی ذات پہ کریں تو یقیناً وہی بچہ پروموٹ کرے گا اور وہی لے کے آگے چلے گا. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ابھی قاسم صاحب سے بات ہوئی تھی، میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا موجودہ صورتحال کو بھی ہم ضرور ڈسکس کریں کہ اس صورتحال میں لوگوں کے اندر شعور ڈیولپ کرنا، لوگوں کے اندر قوت ارادی جو ہے وہ مضبوط بنانا کتنی ضروری ہے کہ اگر ہم کرونا وائرس کا خدا نخواستہ شکار ہیں تو ہم نے اپنی قوت ارادی کو کس طرح سے مضبوط کرنا ہے، اور اگر ہم سے منسلک جو افراد ہیں، جو ہمارے ارد گرد کے افراد ہیں، ان میں کسی کو یہ وائرس ڈیٹیکٹ ہوا ہے، اس کو ہم نے کس طرح سے حوصلہ دینا ہے، اس کی قوت ارادی کو کس طرح سے مضبوط بنانا ہے. کیونکہ کہا وہی جاتا ہے کہ جس کا امیون سسٹم بہتر رسپانس کرے گا وہ جلد از جلد جو ہے ریکوری کی جانب جائے گا، وہ جلد از جلد اس وبا سے نجات حاصل کر لے گا. تو امیون سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے قوت ارادی کا جو کردار ہے تھوڑا سا میں چاہ رہی ہوں آپ اس کو بھی پلیز ہائی لائٹ کیجیے. اچھا جی، اس میں سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ من حیث القوم نا ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اس وائرس کا وجود ہے، اس وبا کا وجود ہے. بالکل. چونکہ ابھی بھی آپ پیریفریز میں اگر آپ جائیں تو آپ کو یہ سننے کو وہاں پہ ملے گا جی آپ نے کوئی اس کا مریض واقعی دیکھا ہے یا یہ چیز ہے. یہ کافی ایک جو ہے نا اس پہ بیچاری حکومت کو بھی ہم مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. حالانکہ بہت سارے کانفلکٹس ہمیں سنائی دیے. حالانکہ یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وبا ہے. جہاں تک اس سے نپٹنے کا قوت ارادی ہے تو اس میں ہمیں مختلف مثالیں ملتی ہیں. صحیح. اچھا اس کا سب سے پہلے نا اگر ہم حل دیکھیں بینگ اے مائکرو بایولوجسٹ تو اس کا کوئی میڈیسن تو ہے نہیں، ٹریٹمنٹ تو کوئی ہے نہیں. اس کے لیے پریکاشنری میئرز ہیں، اور پریکاشنری میئرز کے 2 کنسیپٹ اس وقت ہمیں جو ہے نا بکس میں ملتے ہیں، ریسرچ پیپرز میں جو ملتے ہیں. ایک ہے جی اسٹاپ موبیلٹی کا کنسیپٹ. اسٹاپ موبیلٹی مکمل لاک ڈاؤن کہ آپ ہر ایک چیز بند کر دیں، مکمل آپ کسی کو ہلنے نہ دیں، جیسا کہ چائنا نے کیا. ٹھیک ہے جی، وہ ہمارے پاس ایک مثال ہے، یا سنگاپور ہمارے پاس ایک مثال ہے، نیوزی لینڈ مثال ہے. یہ وہ ایگزامپلز ہیں کہ جہاں پہ اب 0 کیسز ہو چکے ہیں. کچھ ری ایمرجنس ہوئی ہے چائنا میں لیکن وہ اب انہوں نے کوپ اپ کر لیا الحمدللہ. دوسرا اس میں پھر ہرڈ امیونٹی ہے. ہرڈ امیونٹی کا میں اپنے سننے والوں کو تھوڑا بتا دوں کہ ہرڈ امیونٹی یہ ہے کہ جی آپ اوپن ہر ایک چیز کو اوپن کر دیں. اچھا.
اس میں جس نے تو اس کو خود اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، جس کے اندر صلاحیت ہے وہ کر لے گا، ہی ول سروائیو، اور باقی جو ہے دے ول لوز. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہرڈ امیونٹی کی آپ اگر اپلیکیشن دیکھیں اور اس تھیوری کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس بندے نے یہ تھیوری دی، جس سائنٹسٹ نے دی، اس نے اس وقت دعویٰ کیا کہ 70-30 کی ریشیو ہوگی کہ 70 لوگ جو ہے وہ 100 میں سے بچ جائیں گے اور 30% جو وہ لوز کر جائیں گے. لیکن ہمارے پاس جو ہم ریشو دیکھ رہے ہیں اموات کی ریشو، وہ الحمدللہ باقی دنیا سے بہت کم ہے، اور وہ اس تھیوری کے حوالے سے بھی کوئی وہ 30% پورا نہیں ہو رہا الحمدللہ. اس وقت بھی جو کرنٹ کنڈیشن ہے اس میں دنیا کے 4 ممالک ہیں جی، پاکستان ہے، بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے اور افغانستان ہے. صحیح. کہ یہاں پہ سب سے کم اموات کی ریشو ہے، وہی 0.5% سب کے ملا کے، کل ملا کے. اور اس میں پاکستان کی ریشو اس پرسنٹائل میں بھی باقیوں سے کم ہے. اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ ہے ہمارے خصوصاً جو ہم برائلر مرغی استعمال کرتے ہیں، برائلر مرغی میں ایک ویکسین استعمال کی جاتی ہے جس کو انفیکشیس برونکائٹس ڈیزیز کی ویکسین کہا جاتا ہے. اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا شیڈز میں کہ جب وہ چوزے تیار ہو رہے ہوتے تو اس وقت ایک خاص قسم کی ان کو ویکسین لگائی جاتی ہے. صحیح. تو اب دیکھنے میں یہ ہے کہ اس ویکسین کی وجہ سے ایک خاص قسم کی اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں گوشت کے اندر، جو کہ ہماری غذا کے ذریعے ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہیں. اچھا. اور وہ ویکسین صرف ان 4 ممالک میں استعمال ہو رہی ہے. اور ان 4 ممالک میں ہی دنیا کے جو ہے باقی ممالک کی نسبت شرح اموات بہت کم ہے الحمدللہ. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ جو ہرڈ امیونٹی کا کنسیپٹ ہے، میں تو خیر اس گروپ آف تھاٹ کا حصہ ہوں یا اس اسکول آف تھاٹ کا حصہ ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہرڈ امیونٹی از فیوریبل فار دی پاپولیشن آف پاکستان. کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے یہاں اسٹاپ موبیلٹی اگر آپ اڈاپٹ کر لیں اور مکمل کر لیں، اور خیر اس کا وقت ہم گزر چکا ہے، وہ اگر اسٹاپ موبیلٹی ان کو اڈاپٹ کرنی چاہیے تھی سرکار کو، تو وہ شاید شروع کے دنوں میں ہم کرتے ہیں. وہ انیشیل سٹیج پہ تھی. انیشیل سٹیج پہ اس وقت اگر ہم مکمل کرتے تو اس میں یہ تھا کہ اس میں بھی آپ کی معاشی یا غربت یا بھوک سے اموات اتنی زیادہ ہو جانی تھی کہ شاید کرونا آپ کے لیے اتنا نقصان دہ نہ ہوتا. قوت ارادی جی جو لوگ کر لیتے ہیں جو اچھا اس میں نا کافی اب سائیکولوجیکل سٹیٹ کا کافی تعلق ہوتا ہے. اب آپ اکثر کل بھی میری ایک اپنے وہ خاندان کے ہمارے بزرگ کزن ہیں، ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی، تو مجھے کہہ رہے تھے، کہتے ہیں یار وہ بلکہ مجھے کہانی سنا رہے تھے نا مینڈک کی اور سانپ کی. اچھا. تو اب اس کا لب لباب یہ تھا کہ سانپ جب کاٹتا ہے نا تو سانپ کا جو زہر ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جس سے آپ کی موت واقع ہو جائے، لیکن مینڈک کاٹے گا نا تو اس کا زہر اتنا تیز ہوگا کہ آپ مر جائیں گے. اچھا، انسان کی جو اب سٹیٹ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس نے ایک تخیلاتی ایک کہانی مجھے سنائی کہ جی سانپ نے کاٹا، مینڈک سامنے گزرا، بندے کو کچھ نہیں ہوا، لیکن مینڈک نے کاٹا، سانپ سامنے سے گزرا اور وہ مر گیا، ڈر سے مر گیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جو سوچ ہے نا ہماری، اس کا تعلق قوت ارادی سے بہت ہے. اگر ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے یہ کہ ہم ایکسیپٹ کریں کہ یہ وبا ہے، کیونکہ میرا تو چونکہ پبلک انٹریکشن یا سوشل انٹریکشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے، اور پھر ہمارا چونکہ شعبہ صحت سے زیادہ تعلق ہے تو لوگ زیادہ سوالات پوچھتے ہیں. تو اس میں بعض اوقات ہمیں اس طرح کے گروپ آف پاپولیشن یا اس طرح کی بھی کمیونٹی سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو اس چیز کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کر رہے، حالانکہ کتنی تباہی دنیا میں مچ چکی ہے. جی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، سب سے پہلے تو دعا ہے. آمین آمین. تو اس میں اپنا قوت ارادی جی پیدا کریں، ہم اپنے آپ کو اس چیز کے سامنے ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو اس کے احتیاطی تدابیر ہیں ہم ان کے اوپر مکمل جو ہے وہ عمل کریں. اچھا، ہرڈ امیونٹی کا جہاں تک ہے تو اس میں ہمیں اس وقت اگر ہرڈ امیونٹی کی طرف اگر ہم اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں تو اس میں ہمیں سب سے زیادہ جو فوکس کرنا چاہیے وہ ہمیں کرنا چاہیے اولڈ ایج ہمارے جو پاپولیشن ہے اس پہ، اور خصوصاً اگر کوئی سب لائن یا کو موربڈ ڈیزیز، مثلاً کوئی ڈائبیٹک ہے، کوئی ہارٹ کا اگر پیشنٹ ہے، کسی کو گردے کا کوئی مسئلہ ہے، صحیح، آپ کے گھر میں اگر کوئی اس طرح کا مریض موجود ہے تو آپ اس کو آئسولیٹ کر لیں، آپ ان کو آئسولیٹ کر دیں. کیونکہ ہرڈ امیونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ پھر انفیکشن تو پھیلتا ہے، جب آپ باہر نکلیں گے تو انفیکشن پھیلے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ جب گھر لے کے آئیں گے تو پھر آپ کو خصوصاً اس میں جو ہرڈ امیونٹی ہوتی ہے وہ اس کے اپوزٹ ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ صحت مند نہیں، جو آپ کے نان انفیکٹڈ
آپ کے بیمار افراد ہیں، نان انفیکٹڈ اور بیمار افراد، بیمار ہیں، ٹھیک، یا جو ایسے گروپ آف ایج میں شامل ہیں کہ جو اس کا سب سے زیادہ ٹارگٹ گروپ ہے اور جہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اموات کی شرح پائی جاتی ہیں، یا جو سب سے زیادہ لیتھل سٹیج یا مولک اس پہ چلے جاتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو الگ آپ کو کر دینا چاہیے ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے الگ کریں؟ کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم کب اس سے جو ہے وہ نجات حاصل کر پائیں گے، کب جو ہے وہ سچویشن ختم ہوگی، تو کتنا ٹائم ان کو آئسولیٹ کرنا ہے آپ ہی سے جانیں گے۔ ناظرین، ہمیں جو ہے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے ہم واپس آئیں گے، ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے، جس میں ہم یہ جان سکیں گے کہ ہم اپنی ترجیحات کا تعین کیسے کر سکتے ہیں۔ احتیاط کر لیں آپ، بالکل، یہ احتیاط ہی جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے، ہمیں بچا سکتی ہے، ہمارے پیاروں کو بچا سکتی ہے، کہ جن کے لیے ہم بہت کنسرن شو کرتے ہیں کہ ہمارے یہ پیارے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، چاہے اس میں ہمارے بچے ہیں، ہمارے گھر کے بزرگ ہیں، ہمارے اور رشتہ دار ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، تو اس میں ہم نے احتیاط کرنی ہے، اور اگر احتیاطی تدابیر کو ہم فالو کرتے ہیں اور ان کو بھی امفسائز کرتے ہیں، ان پر بھی امپوز کرتے ہیں، اگر کہیں سختی بھی کرنی پڑی ہے، تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ وقت ایسا ہے کہ سختی بھی کر کے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر یا یہ ایس او پیز، یہ جتنے بھی پریکاشنری میئرز ہیں، ان کو فالو کروایا جائے، ان کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنایا جائے، یہ بھی ہماری ترجیحات ہونی چاہیے اس وقت۔ اس میں جی سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ آپ لوگوں کی، ہمارے پاس سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کے بھی جو ایکٹیو لوگ ہیں ان کو بھی ریکویسٹ ہے جی، الیکٹرانک میڈیا کے بھی، کیونکہ یہ جو خصوصاً ہمارا جس طرح اب یہ قاسم صاحب نے بات کی کہ وہ جو پرانی روایات پہ ہم لوگ ابھی تک عمل پیرا ہیں، کہ کوئی باہر سے آیا اس کو ملنے نہیں گئے، بیمار ہوا اس کو پوچھنے نہیں گئے، تو ہم نے اس کو عزت بیزتی کا مسئلہ بنا لیا اور پھر ایک دشمنی کھڑی ہو گئی ہمارے درمیان۔ تو ان چیزوں پہ نا چھوٹے چھوٹے کوئی کلپس ہونے چاہیے آج کل، بلکہ مختلف جو ہمارے آگاہی مہم اس کے اوپر ہونے چاہیے، کوئی اس کے اوپر باقاعدہ پروگرامز ہونے چاہیے، کیونکہ جتنا ریپڈلی میڈیا کے ذریعے ایک پیغام آپ پھیلا سکتے ہیں کمیونٹی کے اندر، تو وہ آپ کا کوئی اس طرح کا میڈیم نہیں ہے۔ ہم ٹھیک ہے، ہم بات کریں گے، چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے کسی کو پسند ہے وہ اڈاپٹ کر لے، اور جس کو نہیں آئے گی وہ اڈاپٹ نہیں کرے گا، لیکن جب تک آپ ان چیزوں کو پرفارم کر کے، ایک دیکھیں ایک سائیکالوجی میں نا ایک ہوتی ہے آپ کی سٹیج پرفارمنس، اس کو ڈرامہ پرفارمنس، اب جو لفظ ڈرامہ ہے یہ سائیکالوجیکل سائنسز کا ورڈ ہے، اور باقاعدہ ڈرامہ کی ایک پوری تھیوری ہے، سائیکالوجی سائنسز اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں باقاعدہ تھیوری ملے گی۔ سب سے پہلے یہ جو اپلائی کی گئی جو نشہ آور لوگ ہیں ان کو نشے کی لت سے جان چھڑانے کے لیے، اور اس کے بعد پھر اس ڈرامہ کو یہ ہوتا گیا، اس کی اپلیکیشن مختلف جگہوں پہ ہوئی۔ تو ابھی بھی میڈیکل سائنسز میں بھی یہ چیز ہے کہ آپ اگر ایک بڑی کمیونٹی کو کسی ایک خاص اس کے اندر جو کہ ایک گلٹی ہے یا ایک غلط عادت ہے یا کوئی بھی بیڈ ہیبٹ ہے، اس سے اگر بچانے کے لیے آپ ڈرامہ پرفارم کریں، ایک پلے تیار کریں، اس پلے کو پرفارم کریں پھر ان کے سامنے سٹیج کے اوپر۔ یہ تو چونکہ سٹیج کی تھیوری تھی تب الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، اب تو الیکٹرانک میڈیا ہے موجود ہے، بالکل۔ تو اس میں سب سے پہلے تو جی آپ کی ہے ذمہ داری، اس کے بعد پھر بات وہی قوت ارادی کی آ جاتی ہے کہ ہم خود اپنے ساتھ کتنے مخلص ہیں، ہم خود معاشرے کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ تو اخلاص کا یہ پہلو ٹھیک ہے، اگر والدین اس حوالے سے تربیت نہیں کر سکے تو ایک سمجھ بوجھ، ایک عقل انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات انسان کو بھی تو دی ہے نا جی، بالکل ایسے ہی نیچر نے، بے شک نیچر نے عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی، سوجھ بوجھ کی ایک صلاحیت دی ہے۔ تو کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو کریکٹر بلڈنگ، آپ کی پرسنالٹی بلڈنگ بچپن میں ہوتی ہے، اور زندگی کے جو 90% آپ کے ڈیسیجنز ہیں یا جو آپ اپنی ذات کے لیے جو آپ لیتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، تو وہ تو انسان خود کرتا ہے، اور وہ انسان اسی طرح سمجھ بوجھ کر کے، مشاہدات کر کے، آبزرو کر کے، اور جس طرح ابھی وہ تجربات کی بات ہو رہی تھی کہ آپ کو تجربات حاصل ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑی چیز ہے وہ ایک آگاہی مہم ہے، بڑے لیول کی آگاہی مہم، کیونکہ ڈنڈا کسی چیز کا حل نہیں ہے جی، بالکل ایسے ہی اگر ڈنڈا حل ہوتا نا
تو شاید معاشرے میں ساری جو برائیاں وہ ختم ہو چکی ہوتی. صحیح. ہم دیکھتے ہیں جی ایک جرم کرتا ہے وہی مجرم کچھ عرصے بعد پھر جیل میں ہمیں ملتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب اگر اس چیز کو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر فائن کرنا یا پھر ڈنڈے کا خوف یا پھر ہمارے ہاں یہ ہو کہ پراپر چیک اینڈ بیلنس ہے, کوئی روک ٹوک کرے گا, کوئی ہمیں ریزسٹ کرے گا, یہ خوف نہ ہو تو ہم جو ہے وہ مانتے بھی تو نہیں ہیں نا. ہم نے یہ چیز دیکھی, اگر کرونا وائرس یا موجودہ صورتحال کو ہی ہم ڈسکس کرنا چاہیں تو جو لاک ڈاؤن پیریڈ تھا اس میں سب ریزسٹنس شو کر رہے تھے, اچھا ٹھیک ہے گھر میں ہے, ہماری بہتری کے لیے کہا جا رہا ہے, احتیاطی تدابیر بھی فالو کی. لیکن جو ٹائم اسپینڈ ہوتا گیا اور جیسے ہی لاک ڈاؤن میں نرمی آئی تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے رش کے ساتھ جو ہے وہ مارکیٹس کا رخ کیا, پورا گھر جو ہے وہ گروسری کرنے جا رہا ہے, مارکیٹس میں جا رہا ہے, کپڑے خرید رہے ہیں, جوتے خرید رہے ہیں. مطلب کہ اتنا خریداری کو پروموٹ کرنا, تو یہ چیز بھی تو یہی میسج دیتی ہے نا کہ ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا, اور ہماری ترجیحات یہ تھیں کہ اس وقت ہمیں ٹائم ملا ہے, فٹافٹ شاپنگ کر لیں, فٹافٹ گروسری کر لیں, اس کے بعد تو شاید ہمیں ٹائم نہ ملے. ہم نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ آیا زندگی امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے, ہم نے تو صرف شاپنگ کو امپورٹنس دی. دیکھیں جی اٹس ٹائم فار چینج, یہ تبدیلی کا وقت ہے, یہ نہیں کہ تبدیلی سرکار ہے, یہ تبدیلی کا وقت ہے. اچھا ایک میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بتاتا ہوں اور اپنے دوستوں میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ معاشرے میں آپ اصلاح کب لا سکتے ہیں؟ معاشرے میں آپ اصلاح تب لا سکتے ہیں جب آپ یہ سوچیں کہ آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے. آج میں ٹینشن لے لوں نا, ایک میں اپنے اوپر سوار کر لوں کہ جی ملک میں کرونا پھیل رہا ہے, ملک کی فلاں پالیسیز اچھی نہیں ہیں, پیٹرول کی پالیسیز اچھی نہیں ہیں, جو پی آئی اے کا جہاز گر گیا, ہماری جی ایویشن خراب ہے, ہمارے میڈیا میں جی اس طرح ہے, ہمارے صحت میں یہ ہے, ہمارے ایجوکیشن کے یہ مسائل ہیں, تو کچھ بھی میں ٹھیک نہیں کر سکوں گا جب تک میں یہ نہیں سوچوں گا نا کہ میرے اوپر اللہ نے کیا ذمہ داری دی ہے, یا معاشرتی طور کے اوپر میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے, میں کیا کر سکتا ہوں بینگ اے ڈاکٹر. اگر یہ سوچ من حیث القوم ہر ایک شخص کے اندر آپ ڈیولپ ہو جائے, ہر ایک کے اندر نہ ہو, چلیں آدھوں میں بھی آ جائے نا یہ سوچ, تو آپ کو خود بخود 70 سے 80% جو ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ یا ترقی آپ کو نظر آئے گی. بالکل نظر آئے گی یقیناً. اب جہاں تک آپ نے کہا جی جب تک ہم سختی نہیں کریں گے یا لوگوں کو پابند نہیں کریں گے ایک چیز کا, پابندی تو آپ کو امپلیمنٹ کرنی پڑے گی, آپ اس پابندی کی آگاہی نہیں دیں گے. اکثر اب ہوتا کیا ہے کہ جی گاڑی کا چالان ہو جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو ڈبل سواری پہ جی پابندی لگ گئی, نوٹیفیکیشن آ گیا, اب وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اکثر اب محرم میں چونکہ یہ زیادہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, آگاہ نہیں ہوتے ہیں. آپ کو ہر طرف سے اپنی جو ہے نا کوششیں پوری کرنی ہے. حکومتی سطح پہ جو ہے کیا ذمہ داری ہے, وہ یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو اس طرح کے اصول امپلیمنٹ کرنے کے, جی آپ نے تندوری سے مراد یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ, اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. اب بینگ اے میڈیا پرسن آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے, آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بار بار اتنا زیادہ اس کو چلائیں اپنے چینلز پہ, بار بار لوگوں کو اتنی آگاہی دیں کہ وہ آپ کی سوچ کا حصہ بن جائیں. ٹھیک ہے جی, بینگ اے ڈاکٹر میرا کیا کام ہے کہ میں اپنے جتنے بھی مریض ہیں ان کے خاندان والوں کو آگاہی دوں کہ کرونا وائرس ہے, کہ آپ نے کس طرح سے محفوظ رہ سکتے ہیں, کس طرح سے احتیاط کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. بینگ ایجوکیشنسٹ قاسم صاحب کا کیا کام ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کو ایک دے, ان کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالیں. تو دنیا کا سب سے جو مشکل کام ہے نا وہ ان کا ہے. صحیح, بالکل ایسے ہی. کسی نے مہاتما گاندھی سے پوچھا تھا کہ دنیا کا مشکل کام کیا ہے, انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے مشکل کام یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں جو بات ہے وہ آپ دوسرے کے دماغ میں اسی طرح ڈال دیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو بالکل, لیکن کہیں نہ کہیں بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے پیرنٹس کو اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھنا بھی ہے اور ان کا ساتھ دیں گے ٹیچرس, کس طرح سے جو ہے وہ بچے اپنی ترجیحات کا تعین کر سکتے ہیں, اپنی منزل کا تعین کر سکتے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی منزل ہوگی, کوئی ڈیسٹینیشن ہوگی, کوئی گول ہوگا, کوئی ٹارگٹ ہوگا, کوئی پلان ہوگا, تو ان کے پاس ایک اچھی ڈائریکشن ہوگی کہ وہ اس کی جانب جائیں, محنت کریں, اور مسلسل محنت کے ساتھ ساتھ جو قوت ارادی کی مضبوطی ہے وہ بھی یقیناً یہاں پہ بھی سامنے آتی ہے کہ اگر ہمارا ارادہ مضبوط ہے, ہم جو ہے وہ انٹرسٹ کو شو کر رہے ہیں اور ہمارا انٹرسٹ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی مشکل سے مشکل کام بھی جو ہے وہ ہمارا پیشن بن جائے گا, اور ہم اس کو شوق کے جو ہے وہ ذریعے کریں گے کہ نہیں یہ ہمارا شوق ہے, یہ ہمارا پیشن ہے, اور اس کو کہیں نہ کہیں ہم نے پورا کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب
جب ایک پیشن جو ہے وہ بن جاتی ہے، ایک ارادہ، ایک کوئی بھی منزل، ایک گول، ایک ٹارگٹ کہ یہ اب میرا پیشن بن گیا، اب اس کو میں نے ہر طریقے سے اور ہر طرح سے جو ہے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے حاصل کرنا ہے، یقیناً یہی چیز جو ہے وہ قوت ارادی کو بھی ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ کا ارادہ کتنا مضبوط ہے جو کہ آپ کے پیشن میں کنورٹ ہو گیا. میں چاہوں گی تھوڑا سا موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ اس صورتحال سے جب اس وبا سے انشاءاللہ ہم جب نمٹیں گے اور ایک نئی زندگی، ایک نئے پیراڈائم میں شفٹ ہوں گے، تو وہاں پہ بھی اسی قوت ارادی کی مضبوطی ہمیں چاہیے ہوگی، چاہے وہ نوجوانوں کے حوالے سے بات کریں، بزرگوں کے حوالے سے بات کریں، بچوں کے حوالے سے ایون بات کریں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ریوائیو کرنا ہے، ایک نئے طریقے سے جو ہے اس کا سٹارٹ لینا ہے. اس کے لیے پریپریشن بھی کرنی ہے، ارادے کی مضبوطی بھی دکھانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ترجیحات کا تعین بھی کرنا ہے کہ کیا میری اس وقت پرائرٹیز ہیں اور پھر آنے والے وقت کیا مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس کی ترجیحات کیا ہوں گی، اس کے تقاضے کیا ہوں گے، میں اس کو کیسے پورا کر سکتا ہوں. اچھا جی، ایگزیکٹلی آپ نے بڑی اچھی بات کہی تھی، کیونکہ آنے والا وقت بھی ہمیں دیکھنا ہے، فیوچر بھی دیکھنا ہے، پریزنٹ سے ہم گزر رہے ہیں، پاسٹ میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پہ ہم نے جو ہے وہ کلا کما کرنا ہے، اور نیکسٹ اس کے لیے جو ہے نا ارادہ کرنے کہ وہ غلطیاں نہ ہوں. صحیح. اچھا، پیشن ہوتا کیا ہے اس کو نا آپ سمجھنے کی تھوڑا ضرورت ہے میں آپ سے. اور پیشن سلیکشن کیسے ہوگی؟ اکثر اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی ہمیں کون سا سبجیکٹ سلیکٹ کرنا چاہیے، کون سی فیلڈ سلیکشن کریں. تو وہ نوجوانوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنا خود سیلف انالسس ہے آپ کے پاس سائیکالوجی میں. سیلف انالسس یہ ہے کہ جو چیز آپ کے مائنڈ کے ساتھ 50% تک میچ کر رہی ہے، یا جو آپ کا کوئی بھی ایک ان نون سبجیکٹ ہے، کوئی بھی ان نون فیلڈ ہے جو آپ کو 50% آپ کو میچ کر رہی ہے، کوئی ان نون بزنس ہے، آپ اس کی بیسکس کو پڑھتے ہیں، بیسک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، 50% جو ہے وہ آپ کے برین کے ساتھ، آپ کے مائنڈ کے ساتھ، آپ کے تھاٹس کے ساتھ وہ میچ کر رہا ہے، یو کین سلیکٹ. ٹھیک ہے جی، آپ سمجھیں کہ یو ول بی سکسیزفل ان دیٹ. جہاں جب آپ نے سلیکٹ کر لیا، آپ نے ایک فیلڈ اپنی سوچ لیا، آپ نے اپنے ایک ٹارگٹ سوچ لیا، اب اس ٹارگٹ کو اچیو کیسے کرنا ہے. اب اس ٹارگٹ کو شارٹ کٹ راستے سے اچیو کرنا ہے، محنت کر کے اچیو کرنا ہے، حلال راستے سے کرنا ہے، حرام راستے سے کرنا ہے. ٹارگٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، بالکل ٹھیک ہے جی، وہ شاید آپ کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. اب آپ نے اس تک پہنچنا کیسے، یہ جو سلیکشن ہے یہ آپ کے اوپر ہے. صحیح. مایوسی کفر ہے، کبھی آپ کو ہوپ لیسنس نہیں ہونا چاہیے. اس وبا سے بھی بہت زیادہ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں جی، بہت زیادہ لوگوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن کبھی بھی نہ یہ مسائل آپ کی زندگی میں اسی طرح نہیں رہنے جس طرح یہ وبا ہماری زندگی میں نہیں تھی، بالکل، یا یہ حالات ہماری زندگی میں نہیں تھے، اسی طرح یہ حالات بھی آپ کے نہیں رہنے اور یہ وبا بھی آپ کی نہیں رہنی. صحیح. اب یہ ہے کہ آپ نے ان مسائل کو کہ جو اس وبا کی وجہ سے آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اب اس کو کوپ اپ کیسے کرنا ہے، وہ پرائرٹیز آپ نے خود سیٹ کرنی ہیں. ٹھیک کہ جی آپ کی وہ پرائرٹیز کیا کیا تھیں. اور ہمیشہ کبھی بھی اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے نا کسی کا بڑا نقصان نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا تھوڑا سا جو فائدہ ہے وہ کسی کی زندگی، کسی کا خاندان، کسی پورے کے پورے وہ معاشرے کے لیے اتنا نقصان دہ ثابت ہو کہ کل آپ جو ہے نا وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں. ایسے ہی ہے، کیونکہ سدا کسی نے نہیں رہنا جی یہاں پہ. ہم سے پہلے بھی لوگ گزر گئے، ہم نے بھی گزر جانا ہے، آنے اور والے یہ وقت لوگوں نے بھی گزر جائے گا انشاءاللہ، جس کی وجہ سے ہم بہت پریشانی میں مبتلا ہیں یا ڈر میں ہیں، خوف طاری کیا ہوا ہے ہم نے. بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جو کہ واقعی ایک طرح سے خود پہ بھی سیلف انہوں نے امپوز کر دیا لاک ڈاؤن، کہ وہ نہ باہر جا رہے ہیں، ضرورت کے تحت بھی وہ پرہیز کریں کہ ہم باہر نہ جائیں. تو کہیں نہ کہیں ہم نے نارمل لائف میں آنا ہے تو کچھ نہ کچھ خود بھی پریپریشن کرنی ہے، احتیاط کرتے ہوئے بھی باہر نکلنا ہے. ایفرٹ انسان کے ہاتھ میں ہے، اور جو آپ کا فیٹ ہے وہ قدرت کے ہاتھ میں ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آج اگر ہم اس کو چیز کو بنا لیں نا اپنا قوت ارادی، تو بہت سی ہم اصلاح کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ بس اچھائی کا سوچیں جی، مثبت سوچیں. صحیح. ہر منفی پہلو میں بھی ایک مثبت پہلو ہوتا ہے، سکہ دو رخ ہوتا ہے. بالکل. کبھی آپ ایک چیز کو، اب اپنی ناکامی کو اپنا مقدر نہ سمجھیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے قول پہ میں ختم کرنا چاہوں گا کہ ضرور کہ آپ کی جو تقدیر ہے یا جو آپ کا مقدر ہے نا وہ ہمیشہ آپ کی سوچ کے پیچھے چلتا ہے. کیا بات ہے، آپ جیسے سوچیں گے اسی طرح آپ کا مقدر اور آپ کا تقدیر. خوبصورت پیغام. قاسم صاحب کوئی بھی ایک لائن کا میسیج، مختصر وقت ہے میرے پاس.
بس اتنا صحیح کہنا چاہوں گا کہ حقوق اللہ سے حقوق العباد جو ہے نا، جی حقوق العباد کیا ہے یہ ہم لوگوں کو سمجھنے کی بالکل بات ہے، سمجھنے اور پھر ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بہت خوبصورت پیغام، دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ امید کرتے ہیں آپ کو بھی آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ آپ سے چاہیں گے اجازت، اللہ نگہبان۔